اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا. تو اقبال کا تصور امت وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی ودیت کے بعد اپنی تعلیمات اور اپنے اسوہ حسنہ کی روشنی میں باقاعدہ طور پر ایک امت کی لڑی میں پرو کر دنیا کے سامنے رکھا. حاضرین گرامی قدر، علامہ اقبال نے آج کی دنیا کے حوالے سے جو کہا تھا وہ لگتا ہے کہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہم سے مخاطب ہیں کہ اس دور میں قوموں کی محبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے ہوئی وحدت آدم. تفریق حلل حکمت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. یہ ہے اقبال کا تصور امت. مکہ نے دیا ہاک جنیوا کو یہ پیغام. یہ جو آج بڑے بڑے انسانی حقوق کے چارٹر لیے پھرتے ہیں، ان کے نام اقبال کا پیغام ہے کہ مکہ نے دیا ہاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام ہے جمعیت آدم. اور جب اقبال نے بر صغیر میں مسلمانوں کو ذلت و نامرادی کی پستیوں میں گھرے ہوئے دیکھا، غیروں کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے، تو اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب محض اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا. اقبال اتحاد امت کا سب سے بڑا داعی تھا، اور اقبال کو ادراک تھا اس بات کا کہ جب تلک مسلمان یکجان نہیں ہو جاتے ان کے زخموں کا درمان ممکن نہیں. اور حاضرین، اقبال نے قومیت کی بنیاد رنگ و نسل، زبان، علاقہ، جغرافیہ، ان سب سے ماورا ہو کر محض مذہب کی بنیاد پر رکھی تھی. یہ اقبال کا تصور امت تھا. اور اقبال نے ہمیں باور کرایا کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. اور اقبال آگے چل کر مزید ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا نہ. اور آخر میں علامہ اقبال نے اپنی بے مثال اور لازوال اسرار و رموز میں جو وہ عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت تھے نا، اور انہوں نے مرض کہن کا چارہ کرنا تھا، تو آپ اپنے ان جذبات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانان چرا زارند و ہارند، ندا آمن نمی دانم کے این قوم، دل دارند و محبوب نہ دارند. حکیم الامت اپنی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زاروں قطار ہوئے اور سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں آج رسوا کیوں ہیں، ہار کیوں پھرتے ہیں. تو ندا آئی کہ دل تو ہے اس امت کے پاس، لیکن محبوب کی محبت وہ نہیں ہے. اور حاضرین گرامی قدر، اقبال وہ حکیم ہے جو صرف مرض کہن کو اس کی تجویز بھی، دوا بھی تجویز کرتا ہے، صرف اس کو سامنے نہیں رکھتا. اور اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس مرض کہن کا چارہ کرتے ہوئے علاج بھی تجویز کر دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرنا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اور اقبال نے ہمارے نام یہ ابدی پیغام دیا جھنجھوڑتے ہوئے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے نکلیں تو ہمیں سوچنا ہوگا، فکر اقبال کے دیپ جلانے ہوں گے. آج کیسی بے بسی، کیسی ذلت، کیسی رسوائی، کیسی پسپائی ہے. عالم اسلام کو سانپ سوکھ گیا ہے. غزہ میں اس وقت سب سے بڑا کربلا تاریخ کا وبا ہے.